یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت سے بے بنیاد گمان قائم کرنے سے اجتناب کیا کرو۔ بہت سے گمان جو بے بنیاد ہوتے ہیں وہ گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اسلام ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو ایک مضبوط مستحکم قوم کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو باہمی محبت کی، ایک دوسرے کے احترام کی اور ایک دوسرے کے وقار کو قائم کرنے کی تلقین کی ہے، اور ہر وہ چیز جس سے لوگوں کی، مسلمانوں کی باہمی محبت منقطع ہو جائے، جس سے محبت ٹوٹ جائے، جس سے رشتے غیر مستحکم ہو جائیں، جس سے خاندان ٹوٹ جائیں، جس سے برادریوں میں دشمنی پیدا ہو جائے، جس سے جماعتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں، ایسی چیزوں سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے بدگمانی۔ بدگمانی وہ ایسی بری چیز ہے جس کے ساتھ بد اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے، اعتماد اٹھ جاتا ہے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، کسی بھی پارٹی اور جماعت کے افراد میں۔ اگر اعتماد ہوگا، دوستی مضبوط ہوگی، رشتے مضبوط ہوں گے، خاندان کے افراد میں ایک دوسرے پہ اعتماد ہے، خاندان مضبوط ہوگا، پارٹی کے کسی جماعت کے افراد میں باہمی اعتماد موجود ہے، وہ پارٹی مضبوط ہوگی۔ لیکن جب بد اعتمادی پیدا ہو جائے تو پھر یہ سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بدگمانی یہ وہ پہلی چنگاری ہے جس کے ساتھ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، دوستوں کی محبتیں، بہن بھائیوں کی محبتیں، ماں باپ اور اولاد کی محبتیں، خاوند اور بیوی کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پارٹی کے افراد کی اگر بد اعتمادی پیدا ہو جائے، بدگمانی پیدا ہو جائے کہ یہ ہمارا شخص ہے، ہماری پارٹی کا رکن ہے، ملتا فلاں پارٹی کے لوگوں کے ساتھ، بدگمانی پیدا ہو جائے تو یہ جماعتیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے رب ذوالجلال نے خاص طور پہ اہل ایمان سے خطاب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم کثرت سے ایک دوسرے کے بارے میں گمان قائم کرتے ہو، خیال اور نظریہ سوچ پیدا کرتے ہو جس کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی، بے بنیاد نظریہ کسی بھائی کے بارے میں، کسی گروہ کے بارے میں، کسی جماعت کے بارے میں قائم کر لیتے ہو۔ یہ ایسا نہ کیا کرو۔ بہت سے گمان جو تم قائم کرتے ہو بے بنیاد ہوتے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر لی، اتنا ہی کافی ہے، نہیں، یہ ایک گناہ بھی ہے جس کے ساتھ ایک مسلمان کی نیکیاں آہستہ آہستہ ضائع ہوتی جاتی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایاکم والظن، لوگو ظن سے، گمان قائم کرنے سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، گمان کسی کے بارے میں قائم کرنا جس کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی ہے، یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ جھوٹی باتوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ تم کسی بھی انسان کے بارے میں کوئی گمان قائم کرو، کوئی رائے قائم کرو، کوئی نظریہ قائم کرو جس کی بنیاد کوئی نہیں ہے۔
بے بنیاد نظریہ قائم کرنا، یہ سب سے بڑا جھوٹ، اس سے اجتناب کیا کرو۔ اور اس بدگمانی کے ساتھ ہماری خاندانی محبتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر باپ کو اولاد پہ اعتماد نہ رہے، ماں باپ اولاد سے اپنی بہو سے بدگمان ہو جائیں، اولاد اپنے ماں باپ سے بدگمان ہو جائے، بھائیوں کے درمیان بدگمانی پیدا ہو جائے تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہماری محبتیں، ہمارا تعلق، ہماری رشتہ داریاں، یہ سب کچھ اعتماد کی بنیاد پہ ہیں۔ جتنا اعتماد مضبوط ہوگا اتنے رشتے اور محبتیں مضبوط ہوں گی، اور اس اعتماد کو ختم کرنے والی چیز، وہ پہلی چنگاری جو ہے وہ بدگمانی ہے۔ کسی کے بارے میں بری رائے قائم کر لینا، کسی نے اچھا لباس پہنا ہے، موٹر سائیکل خرید لی ہے، گاڑی خرید لی ہے، نیا مکان خرید لیا ہے، کو پلاٹ خریدا ہے، تو بدگمانی، اس نے کہاں سے پیسے لیے، اس کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے، اتنا اچھا کھاتا ہے، اس کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے۔ بدگمانی پیدا کر لی، کوئی غلط کام کرتا ہے، ناجائز طریقے سے دولت کماتا ہے، وہ جو کرتا ہے اسے آپ کرنے دیجئے، آپ اپنا ذہن کیوں خراب کر رہے ہیں؟ جب بھی کسی انسان کا ذہن خراب ہوتا ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بدگمانی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کی زبان سے جھوٹی باتیں نکلتی ہیں، غلط باتیں نکلتی ہیں۔ بدگمانی کسی ذہن میں، دل میں بیٹھ جائے تو اس دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس بھائی کے بارے میں۔ بدگمانی کے ساتھ اگر ہم اس کو دل سے نکال دیں، نیکی بن جاتی ہے۔ بدگمانی کو رکھیں دل میں تو آہستہ آہستہ یہ نفرت بن جاتی ہے، گناہ بن جاتی ہے، معصیت بن جاتی ہے۔ ایک دن رحمت کائنات مسجد نبوی کے دروازے پہ ایک عورت سے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، قریب سے 2 انصاری صحابی گزرے، جب آپ کو دیکھا کہ ایک عورت سے باتیں کر رہے ہیں تو تیز چلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے آواز دی کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، جان لو کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ کہ اللہ کے نبی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات آ جائے؟ کہا کہ نہیں، آج بات نہیں آئے گی، کل کو شیطان دل میں بات ڈال سکتا ہے، بدگمانی پیدا کر سکتا تھا۔ کہ اللہ کے نبی کس سے باتیں کر رہے تھے؟ رات کا ٹائم تھا، وہ کون عورت تھی؟ میں نے واضح کر دیا کہ میری بیوی صفیہ ہے، کوئی غیر نہیں ہے جس سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو بعض اوقات ایسے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں جس سے دیکھنے والے بدگمان ہو جاتے ہیں، دل میں بری رائے قائم کر لیتے ہیں۔ کوئی 2 مرد عورت کہیں جا رہے ہیں، ہم نہیں جانتے وہ میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، کون ہیں، لیکن ان کو دیکھ کے تبصرہ کرنا کہ دیکھو یہ کون جا رہے ہیں، کیسے ایسے باتیں کر رہے ہیں ہنس کے مسکرا کے، تو یہ بدگمانی ہے۔ کسی مومن کے بارے میں بغیر کسی بنیاد کے ہم کو گمان رائے قائم کر لیں، یہ بہت بری چیز ہے۔ ایک دن رحمت کائنات مدینہ کی ایک بستی میں گئے، آپ کی آمد کا سن کر لوگ اس گھر میں جمع ہو جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ فلاں صحابی نہیں آیا۔ وہ مالک نام کا ایک صحابی تھا اس بستی میں، کہا کہ سب یہاں جمع ہو گئے ہیں آپ کا سن کر، وہ نہیں آئے۔ کسی نے کہا منافق ہے، وہ اس کے تعلقات منافقین کے ساتھ ہیں، اس لیے وہ نہیں آئے۔ آپ نے اس کی باتیں سنی، پوچھا بھی کیا کہہ رہے ہو؟ وہ میرا صحابی ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھتا، وہ کہا کہ پڑھتا ہے، لیکن اس کی دوستی منافقین کے ساتھ ہے۔ کہا نہیں، بغیر کسی بنیاد کے کہہ رہے ہو منافق ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے تعلقات کن کے ساتھ ہیں، کن سے ملتا جلتا ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے۔ جب کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، اس سے کہنا کہ منافق ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اسامہ بن زید جنگ میں شریک تھے،
دشمن سے جنگ کر رہے تھے، دشمن سامنے آیا، تلوار اٹھائی مارنے کے لیے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ دل میں کہتے ہیں کہ اس نے محض اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، دل سے نہیں پڑھا ہے، یہ مسلمان نہیں ہوا ہے، بس زبان سے کلمہ پڑھ لی ہے تاکہ میری جان بچ جائے، اسے قتل کر ڈالا۔ جب آپ تک یہ بات پہنچی کہ اسامہ بن زید نے میدان جنگ میں ایک انسان کو جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اسے مار ڈالا، اسے بلایا، اسامہ کیوں؟ اس نے کلمہ پڑھا تھا، جی ہاں پڑھا تھا، تو کیوں مارا؟ اس نے دل سے نہیں پڑھا تھا، کہا دل چیرا تھا، اس کا دل چیر کے دیکھ لیتے کہ دل سے پڑھا ہے کس سے پڑھا ہے، نہیں، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بدگمانی کرنا کہ جس نے دل سے نہیں پڑھا ہے یہ بدگمانی ہے۔ اللہ کو کیا جواب دو گے جب وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، میں تیرے نبی پہ ایمان لے آیا تھا، مجھے پھر بھی اس نے مار ڈالا، کیا جواب دو گے؟ محض بدگمانی کی بنیاد پہ اسے قتل کر ڈالا؟ نہیں۔ ہم بھی کبھی ایسا کرتے ہیں کسی کے بارے میں بدگمانی کہ یہ فلاں کام کرتا ہے، شرک کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، ان کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں، جہنم میں جائیں گے، یہ باتیں ہم کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ بعض اوقات انسان بڑے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، بڑے نیک کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کام جو اہل جنت کے کام ہیں، لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ کام شروع کر لیتا ہے جو کام اہل جہنم کے ہوتے ہیں، اس کا خاتمہ اہل جہنم کے کام پہ ہوتا ہے اور جہنم چلا جاتا ہے۔ اور ایک شخص زندگی بھر برے کام کرتا ہے، اہل جہنم والے کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے، وہ کام شروع کر دیتا ہے جو کام اہل جنت کے ہیں، وہ جنتی بن جاتا ہے۔ ہم کسی کے اعمال کو دیکھ کے کہیں کہ یہ جنتی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ ہم کہیں یہ جہنمی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ محض ایک رائے دے کے، بدگمانی قائم کر کے کہ یہ شخص یہ کام کر رہا ہے لہذا جہنمی ہے، یہ بھی بدگمانی ہے۔ کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ جنت اور جہنم کے فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی کی نماز قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یہ کام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نماز قبول ہو گئی، مجھے معلوم نہیں میری نماز اللہ نے قبول کی ہے یا نہیں کی ہے، میں کسی کے بارے میں کہوں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ بدگمانی میں آتی ہیں۔ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ یہ کام تو میرا ہے، کسی کا عمل قبول کروں نہ کروں، اس کو معاف کر دوں نہ کروں، یہ میرا کام ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص آج گناہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اور شام کو معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے، آپ نے کہہ دیا جہنمی ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ اس طرح ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، کس کو؟ مجھے نہیں، سب کو۔ میں کہتا ہوں نہیں مجھے معاف کرنے والا ہے، کسی اور کو نہیں، یہ بدگمانی ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ پروفیسر اشفاق یہ ایک مشہور ادیب ہیں پاکستان کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک کوٹھی میں ایک نیا خاندان آ کر رہا، جن میں ایک عورت تھی، حسین عورت تھی، خوبصورت تھی، جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو نہایت ہی باریک لباس پہنتی تھی، بہت تیز خوشبو استعمال کرتی تھی، بہت شدید قسم کا میک اپ کرتی تھی۔ وہ جس کوٹھی میں رہتی تھی ہر روز کئی بار گاڑیاں آتی، لوگ گاڑی سے اترتے، گھر میں جاتے، کچھ دیر ٹہرتے پھر چلے جاتے، ایک اور گاڑی آتی، اس میں سے لوگ اترتے، گھر میں چلے جاتے، کچھ دیر ٹہرتے پھر چلے جاتے۔ ایسے دن میں کئی بار بڑی بڑی گاڑیاں آتی، اس گھر میں لوگ جاتے، کچھ دیر ٹہرتے پھر چلے جاتے۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ اچھی عورت نہیں، تو بد کردار ہے۔ دل میں نفرت پیدا ہوئی کہ ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے، یہ کون عورت ہے؟
جس طرح ہمارے محلے میں آ کے رہتی ہیں، مکان کرائے پہ لیا ہے، اس طرح لوگ دن میں کئی بار آتے جاتے ہیں، یہ کون لوگ؟ دل میں نفرت پیدا ہوئی۔ وہ بھی جو عورت تھی کسی سے ملتی نہیں تھی، کسی ہمسائے کے گھر میں نہیں گئی، کسی سے ملاقات نہیں کی ہے۔ تو اس طرح ہم یہ کئی مہینوں تک نا یہ بدگمانیاں ہی کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، عورت فوت ہو جاتی ہے۔ اب سب کے دل میں ہے کہ یہ بد کردار ہے، اچھی عورت نہیں، کوئی اس کے گھر میں نہیں گیا۔ کہتے میں نے جرت کی، میں اس گھر میں گیا، جو لوگ آ جا رہے تھے میں نے پوچھا بھی آپ کون لوگ ہیں، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم ڈاکٹر ہیں، یہ ہماری مریضہ تھی، اسے جلد کی بیماری تھی اور ایسی بیماری تھی جو لا علاج تھی، اور خطرہ تھا یہ بیماری پھیل جائے، اس لیے اپنے گھر سے الگ ہو کے اس نے یہ مکان کرائے پہ لیا، یہاں رہتی تھی، موٹا لباس نہیں پہن سکتی تھی، باریک لباس پہنتی تھی، اور ایسی جلدی بیماری تھی کہ جلد سے بہت بدبو آتی تھی، جہاں سے گزر جائے کہیں بیٹھ جائے تو اس کے پاس بیٹھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس لیے یہ میک اپ کرتی تھی، تیز خوشبو استعمال کرتی تھی، باریک لباس پہنتی تھی، اس کے پاس کوئی رہتا نہیں تھا، اس لیے کہ بیماری ایسی تھی کہ اس کے پاس رہنا کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم دن میں کئی بار آتے تھے اس کو چیک کرنے کے لیے، اس کی کیا کیفیت ہے۔ کبھی اس کے بیٹے آ جاتے تھے ملاقات کے لیے، یہ لوگ تھے، کبھی ڈاکٹر آ رہا ہے، کبھی بیٹا آ رہا ہے، کبھی کوئی عزیز آ رہا ملاقات کرنے کے لیے، اس سے ملتے تھے چلے جاتے تھے۔ جب میں نے بات سنی پھر میں نے سوچا کہ ہم اتنے ماہ تک کیا کرتے رہے، یہ انسانیت؟ ہمارے محلے میں کوئی شخص آ کے رہے، بیمار بھی ہو، شدید بیمار ہو، ہم اسے پوچھے بھی نہ، الٹا بدگمانیاں کریں کہ یہ بری عورت اچھی عورت نہیں۔ میں واپس آیا، پورے محلے میں بات بتا دی کہ جو ہم کہا کرتے تھے وہ سب جھوٹ ہے، بدگمانیاں تھیں، عورت شریف عورت ہے، اچھی عورت ہے، اور یہ اس کا معاملہ تھا، بیمار تھی، اسے بیماری تھی۔ پھر سب لوگ شریک ہوئے اس کی تدفین و تکفین میں۔ بعض اوقات بات کچھ ہوتی ہے، نظر کچھ آتا ہے، اور ہم بغیر کسی تحقیق کے بے بنیاد بات اپنے ذہن بٹھا لیتے ہیں، جس سے ہمارا ذہن بگڑ جاتا ہے، ذہن خراب ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جب انسان کا ذہن خراب ہو جائے تو زبان بھی خراب ہو جاتی ہے، پھر زبان سے اچھے کلمات نہیں نکلتے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں تلقین کی ہے کہ ہمیشہ کسی کی کوئی چیز بھی دیکھو تو ہمیشہ اس کے بارے میں کوئی عذر تلاش کر لو، کہ اس کا عذر ہوگا۔ عذر نہیں ملتا، تمہیں نظر نہیں آتا تو دل میں کہو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، شاید یہ شخص معذور ہو، اس نے جو بھی کام کیا ہے غلط کیا، اس کا شاید عذر ہو۔ کبھی کوئی دوست وعدہ کرتا ہے کہ میں کل کو آؤں گا آپ کے پاس ملاقات کے لیے، ٹائم مقرر کر لیا، ٹائم گزر گیا، آپ انتظار میں بیٹھے ہوئے، وہ نہیں آ رہا ہے۔ اب ایک سوچ یہ ہے یار کہیں یہ بندہ ہے ہی ایسا، وعدے کرتا ہے پورے نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، مجھے بٹھا دیا انتظار کے لیے، میں نے سارے کام چھوڑ دیے، اب نہیں آ رہا۔ زبان پہ بہت سے ایسے کلمات آ جاتے ہیں جو نازیبا ہوتے ہیں۔ ایک یہ انداز ہے اس کے بارے میں سوچنے کا، رائے قائم کرنے کا کہ نہیں اچھا انسان نہیں ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور ایک سوچ یہ ہے کہ اسے شاید کوئی کام پڑ گیا ہو، راستے میں ٹریفک میں کہیں پھنس گیا ہو، اس سے کوئی اور مجبوری پیدا ہو گئی ہو، لیٹ ہو گیا ہے، نہیں آ سکا، یہ بھی ایک سوچ کا انداز ہے۔ یہ سوچ کا انداز ہو، اس کا عذر تلاش کریں کہ نہیں وہ نہیں آیا ہے، وجہ ہوگی کوئی، برا انسان نہیں ہے، اچھا انسان ہے، کوئی وجہ ہوگی، راستے میں کہیں پھنس گیا ہے، گاڑی میں کہیں رک گئی ہے، یا اسے کوئی اور کام پڑ گیا ہے، کہیں بیمار نہ ہو گیا ہو، اسے چوٹ نہ لگ گئی ہو، عذر تلاش کر لیں، اسے معذور سمجھیں۔ یہ بدگمانی پیدا کریں گے تو زبان پہ برے کلمات آئیں گے، بری سوچ کے ساتھ برے کلمات بھی ضرور آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے بھائیوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں، کوئی غلط کام بھی دیکھیں
آپ کو کوئی رپورٹ بھی آتی ہے، وہ خبر آتی ہے فلاں نے یہ کام کیا ہے، تب بھی وہ غلط یا بری چیز سن کر بھی اس کے بارے میں بری رائے قائم نہ کریں جب تک تحقیق نہ کر لیں کہ یہ شخص ایسا ہے اور بات سچی ہے۔ بے بنیاد بات پہ، جس کی بنیاد کوئی نہیں ہے، یہ تحقیق کوئی نہیں، تو اس تک اپنی رائے قائم نہ کیجیے اور کوئی کلمات بھی استعمال نہ کیجیے، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور ہم بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ تو یہ بدگمانی اپنے دلوں سے نکال دیا کریں۔ پیدا ہوتی ہے، انسان ہے، ایسی باتیں آ جاتی ہیں، لیکن دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے اسے فوراً نکال دیں، یہ نیکی ہے۔ اللہ اجر دیتا ہے کہ تم نے دل صاف کر لیا ہے، لیکن دل میں بدگمانی رکھیں تو یہ بدگمانی گناہ بن جاتی ہے، نفرت بن جاتی ہے، جس سے محبتیں، تعلقات، رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ظاہری وجود کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی، اپنے ذہن کو بھی ہمیشہ پاک اور صاف رکھیں، کسی کے بھائی کے بارے میں ذہن میں، دل میں بری بات نہ بیٹھنے دیں۔ وعلیکم السلام۔